خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، جب کہ ہم لینڈ ڈیز کے میں شامل ہو گئے ہیں اور 40 دن خاص طور پر مسیح کے دکھوں اور آزمائشوں اور صلیبی موت اور دفن ہونا اور جی اٹھنے کی قدرت پر ہم غور کریں گے، یقیناً یہ مسیحت کی جان ہے۔ کفارہ جو ہے اور اس کا آزمایا جانا، یہ مسیحت کی جان ہے۔ تو آئیے ہم اس پہ غور کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، یعنی کہ ہم کچھ نہیں، ہماری زندگی مشت خاک ہے اور ہماری کوئی حقیقت نہیں اگر مسیح کو ہم نہ اپنا لیں اور اس قربانی کو جو اس نے دی ہے اپنی زندگی میں نہ اپنا لیں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ آج ہم اس پہ بڑی عاجزی انکساری سے اور اپنے آپ کو تچھ جان کر اس کلام پر غور کریں گے۔ یقیناً 40 دن جو ہیں وہ ایک آزمائش کا اور تیاری کا دور ہے، جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سال تک بیابان کے اندر اسرائیلی لوگ گھومتے رہے، ستائے گئے، دکھ اٹھایا، لیکن وہ تیار ہو رہے تھے خدا کے لیے اور خدا انہیں تیار کر رہا تھا تاکہ وہ پرومس لینڈ میں جائیں اور وہاں پر اپنا گھر بنائیں یا اپنا ملک بنائیں۔ اس کے علاوہ موسیٰ بھی 40 دن رات پہاڑ پہ تھا اور خدا نے اسے حکم دیے۔ اسی طریقے سے مسیح بھی 40 دن رات شیطان سے آزمایا گیا، یہ کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ تیاری کے طور پہ ہمیں دھیان میں رکھنا ہے اور آزمائشیں بھی ہماری زندگی میں آئیں گی، اس پہ بھی غور کرنا ہے۔ دیکھیے، بپتسمہ لینے کے فوراً بعد مسیح جو تھا بیابان میں چلا گیا۔ روح جو تھی، پاک روح جو تھی، مسیح کو بیابان میں لے جاتی ہے تاکہ شیطان سے آزمایا جائے۔ کتنی عجیب سی بات لگتی ہے، کلام عجیب سا لگتا ہے کہ خدا جو ہے ہماری زندگیوں کو شیطان سے آزماتا ہے۔ جیسے ایوب کو آزمائش میں وہ آیا جبکہ شیطان نے اس سے کہا کہ اگر میں تو اپنے ہاتھ کو اس سے کھینچ لے تھوڑی دیر کے لیے تو میں اسے آزماؤں گا اور وہ تیرا انکار کرے گا۔ اس نے کہا تو آزما لے، تو خدا ہونے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ابراہم بھی آزمایا گیا تاکہ وہ ایمانداروں کا باپ ٹھہرے۔ یہ آزمائشیں جو ہیں ہمیں تیاری دیتی ہیں، آزمائے تو جاتے ہیں لیکن ہم تیار بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ مضبوطی کے لیے مسیح جو تھا روح میں تو مستعد تھا، کہہ بھی دیتا ہے روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے۔ جسمانی طور پہ شیطان جو ہے کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جو خدمت وہ کرنا چاہتا تھا وہ نہ کر سکے، یا جو ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کر سکے۔ شیطان ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خدا جو ہے ہمیں طاقت دیتا ہے، اور یہی جو ہے مسیح کے ساتھ تھی۔ وہ کہہ دیتا ہے کہ روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے۔ عزیزو، بائبل ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب ہم انسان آزمائش سے گزرتے ہیں تو یہ وہ آگ ہے آزمائش جس میں سے سونا گزرنے کے بعد کندن بن جاتا ہے۔ ایوب آزمایا گیا لیکن کھرا اترا، ابراہم آزمایا گیا، کھرا اترا، مسیح آزمایا گیا، کھرا اترا، گرا نہیں۔ یہاں پہ کلام کے اندر یہی خوبی ہے، ہمیں نظر آتی ہے کہ جب شیطان اسے آزما رہا تھا، اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔
زندگی کا تاج جب ہی مل سکتا ہے جب کہ ہم آخری سانس تک وفادار رہتے ہیں۔ آزمائشوں کا آنا، کلام میں لکھا آزمائشوں کا آنا تو ضرور ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو اس میں عبور حاصل کر لیتا ہے، اس میں سے نکل جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر کلام کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب مسیح جو تھا 40 دن کے بعد فاقہ کرنے کے بعد جب اسے بھوک لگی، لکھا ہوا ہے، شیطان آ گیا اور آ کے اسے روٹیاں دکھانے لگا اس بھوکے انسان کو کہ اگر تو ان پتھروں سے کہے تو یہ تیرے لیے روٹی بن جائے۔ مسیح نے کہا انسان صرف روٹی سے ہی زندہ نہیں رہتا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کے منہ کا کلام اور زندگی وہ ہے حقیقت کی زندگی جو کہ کلام کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی، ایٹرنل لائف ہے جسے لے کر مسیح دنیا میں آیا۔ شیطان کو سمجھا رہا ہے اس بات کو۔ پھر جو ہے شیطان ایک بات کرنے کے بعد دیکھا اس نے مجھے جواب دے دیا، پھر کہتا ہے اوپر لے جا کر اونچائی پہ کنگورے کے اوپر کہ یہاں سے تو اپنے کو گرا دے، لکھا ہے تیرے بارے میں کہ اس کے فرشتے تجھے ہاتھوں ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے۔ یعنی شیطان کو ساری بائبل بھی پتہ ہے، ساری باتیں بھی جانتا ہے اور وہ اسی کے ریفرنس بھی دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند خدا کو مت آزما، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو گرا دیں یہ آزما رہے ہیں، ڈیلیبریٹلی ہم جو ہیں خودکشی کر رہے ہیں، اور خدا جو ہے اس چیز کو وہ نہیں کرتا کہ بھئی تم نے اچھا کیا، کہتا ہے کہ خداوند خدا کو تو نہ آزما، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر شیطان اسے اور اونچائی پہ لے جا کر سارا جہان اور ویبھو دکھاتا ہے، دنیا کی رنگینیاں دکھاتا ہے، شان و شوکت دکھاتا ہے، کہتا ہے تو جھک کے مجھے سلام کر لے تو یہ سب کچھ تیرا ہو جائے گا۔ مسیح پھر کہتا ہے اسے آئے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند خدا کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا نہ عبادت کرنا۔ اور شیطان جو ہے پھر لکھا ہے وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا اور فرشتے آ کر مسیح کو جو ہے وہ طاقت دینے لگے، تقویت دینے لگے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر شیطان آیا جو کہ باغ گثمنی میں آیا تھا وہ۔ تو یہ کلام کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فرشتے آ کر اسے سنبھالتے ہیں دونوں دفعہ، باغ گثمنی میں بھی آزمائش ہو رہی تھی اس کی، گھلا گھلا کے مار دینا چاہتا تھا۔ مسیح کے اتنے ہلکے الفاظ آپ بائبل میں کہیں نہیں دیکھتے، جاگو اور دعا مانگو، دیکھو میری مرنے کی سی نوبت آ گئی۔ اس کا پسینہ گویا خون کی بوندیں ہو کے ٹپک رہا تھا، کمزور ہو رہا تھا، اور ان شاگردوں سے درخواست کر رہا ہے جو اسے پتا تھا کہ یہ بھاگ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد، جب مجھے گرفتار کریں گے تو یہ بھاگ جائیں گے۔ ان سے کہتا ہے جاگو اور دعا مانگو، روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے، تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور وہ سو رہے تھے نیند کے اندر، غفلت کی نیند کے اندر وہ تھے، غافل تھے، اور وہ دونوں دفعہ آ کر فرشتہ جو ہے مسیح کو طاقت دیتا ہے تاکہ وہ کفارہ دے دے۔ شیطان یہ چاہ رہا تھا یہیں گھلا گھلا کے مار دوں تاکہ یہ صلیب نہ اٹھائے، کفارہ نہ ہو، اور کفارہ ہو گیا تو وہ زندگی مل جائے گی جس پہ موت کا قبضہ نہیں ہوتا، اور میری ساری راج پاٹ جو ہے ساری ختم ہو جائے گا، اور میں کچھ بھی نہیں، یعنی کہ لوگوں کو تنگ نہیں کر پاؤں گا، انہیں موت نہیں دے پاؤں گا۔ تو وہ جو ہے شیطان اسے گھلا گھلا کے مار دینا چاہتا تھا۔ دوسری دفعہ وہاں پر آتا ہے کلام مقدس کے اندر، مسیح ساری زندگی اپنے قوم سے اور لوگوں سے آزمایا گیا۔ اب دیکھیے آزمائش کے اندر کتنی جگہ پہ ہے۔ ایک تو آپ دیکھتے ہیں یہودا میں شیطان سما گیا، یہودا جو تھا اس کا سودا کر دیتا ہے 30 سکوں کے اندر، اور وہ جو ہے اسے پکڑوانے کے لیے بھی لوگوں کو لے آتا ہے۔ آزمائشوں کا انبار لگا ہوا تھا، لوگ اسے آزمانے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں،
متی 22:15-32 کے اندر دیکھتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 22واں باب 15-32 میں 2 چیزیں جو ہیں آزمائش کی ان کے سامنے رکھی۔ ایک سکہ لے آئے مسیح کے سامنے، جو ٹیکس دیا جاتا تھا، جزیہ دیا جاتا تھا، وہ سکہ اٹھا لائے، بول کیسر کو یہ جزیہ دینا روا ہے یا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اگر یہ کہے گا کہ روا ہے تو یعنی اسے بادشاہ مانتا، پھر یہ کہتا میں بھی بادشاہ ہوں، اور اگر نہیں ہے تو حکومت کے خلاف جاتا ہے، اسے پکڑ لیں گے ہم کہ بھئی یہ تو منع کر رہا ہے، حکومت کے خلاف ہے۔ اس نے کہا سکہ لاؤ، وہ سکہ دیا، اس نے کہا کس کی صورت ہے اس کے اوپر؟ اس نے کہا کیسر کی۔ مسیح نے کہا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دے دو، یعنی وہ، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو، یعنی تم کس کی صورت پہ ہو؟ خدا نے اپنی صورت پہ تمہیں بنایا، تم اپنے آپ کو خدا کو دے دو۔ کہنے کا مسیح کا مطلب یہی تھا، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دے دو۔ دنیاوی دولت کیسر کی، روحانی دولت تمہاری زندگی ہے، تمہاری روح ہے جو تمہارے اندر خدا نے پھونکی ہے، وہ خدا کو دے دو اور زندگی کو حاصل کر لو۔ تو بائبل کے اندر بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں ہمیں ملتی ہیں۔ پھر دوسری دفعہ آزمائش جو ہے وہ ایک اور کرتے ہیں۔ ایک عورت تھی، اس نے ایک شوہر کیا، وہ مر گیا، پھر دوسرا کیا، تیسرا کیا، اس طریقے سے 7 شوہر کیے، 7 مر گئے۔ اس کے بعد وہ بھی مر گئی۔ مسیح سے سوال کیا کہ بتا آسمان پر وہ کس کی ہوگی؟ مسیح نے کہا آسمان پہ بیاہ شادی نہیں ہوتے، لوگ فرشتوں کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہاں پہ یہ عورت فرشتہ ہے، یہ آدمی فرشتہ ہے، یہ بڈھا فرشتہ ہے، یا جوان فرشتہ ہے، یہ بچہ فرشتہ ہے، نہیں، سب اینجلز کی طرح ہوتے ہیں، فرشتوں کی مانند ہوتے ہیں۔ وہاں پہ بیاہ شادی نہیں ہوتے، یہ جسم کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ وہ پھر ایک دم ان کو سوال کا جواب دیتا ہے اور وہ چل دیتے ہیں وہاں سے۔ تو کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں مسیح کی آزمائشیں دنیا کے لوگوں نے بھی کرائی اور اسے ستانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ سب میں مضبوط رہا۔ شاگرد بھی ستائے گئے، ان پہ بھی بہت سی آزمائشیں آئیں، لیکن وہ بھی کھرے اترے۔ آزمائشوں کا آنا لکھا ہے ضرور ہے، وہ ہمیں مضبوط کرتی ہیں۔ یہ ٹیسٹ ہے، بچہ سارے ٹائم پڑھتا ہے، پورے سال پڑھتا ہے، پھر اس کے ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ کے بعد وہ کامیاب ہو کے اگلی کلاس میں جاتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں جو ہیں ہمیں آگے بڑھاتے ہیں، یہ ہماری ترقی کے لیے ہیں۔ تیاری تو ہے، ٹیمپٹیشن تو ہے، لیکن ترقی بھی ہے۔ جیسا میں نے بتایا ہے کہ یہ 40 کا جو ذکر ہے، یہ نمبر جو ہے آزمائش کا بھی ہے اور تیاری کا بھی ہے۔ عزیزو، تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھتے ہیں ایش وینسڈے کے اوپر غور کرتے ہیں، جو کہ ساری دنیا کے اندر خاک ساری کے طور پر، حلیمی کے طور پر، کہ ہم کچھ نہیں، ہماری زندگی کچھ نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ پولس مسیح کے لیے کہتا ہے حالانکہ وہ خدا تھا، لیکن خدائیت کو اپنے درجے میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا، وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسان کی طرح بن گیا، موت بلکہ صلیبی موت تک گوارا کری۔ یعنی کتنی حلیمی، خدا سے انسان بنا، انسان سے لعنتی بنا، اور ہمارے لیے دکھ اٹھا کر بلیدان ہوا، اور ہمیں وہ زندگی دی جس پہ موت کا قبضہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے خاکساری، یہ ہے خاکساری کے اپنے شاگردوں کے پیر دھو رہا ہے، یہ ہے خاکساری کہ ان کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنے کے لیے چرواہا جو ہے جنگل میں نکل جاتا ہے، شیروں کا ڈر ہے، چیتے ہیں اور جانور ہیں، لیکن بھیڑ کو ڈھونڈنے کے لیے وہ نکل جاتا ہے۔ خدا جو ہے آسمان کو چھوڑ کر اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو بچانے کے لیے زمین پہ آ گیا اور بلیدان ہو گیا۔ یہ بہت زبردست کلام ہے جو کہ ہمیں بہت سی باتیں سکھاتا ہے۔ یہ ایش وینسڈے خاکساری، حلیمی اور صلیب کا اٹھانا
آزمائشوں کا آنا کے ساتھ ساتھ قربان ہونے کا بھی ذکر. دیکھیے نینوا کے لوگ جو تھے، جب یونا نبی نے جا کے کلام کیا کہ بھیا 40 دن کے اندر یہ شہر جو ہے بالکل غرقاب ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا، بالکل فنا ہو جائے گا، توبہ کر لو. بادشاہ نے بھی، وزیروں نے بھی، سارے وہاں کے لوگوں نے، جانوروں تک نے روزہ رکھا، یعنی کھانا نہیں کھایا، اور انہوں نے اپنے اوپر راکھ ڈالی، ٹاٹ اوڑا، راکھ میں بیٹھ گئے اور توبہ کری، اور خدا نے پھر انہیں بحال کر دیا. اور یونا نبی نے جا کر ان کو بتا دیا کہ خدا نے تمہیں معاف کر دیا. کلام مقدس اس بات کی طرف دھیان دلاتا ہے کہ جس طریقے سے داؤد کا بیٹا بیمار تھا، بالکل آخری سانسیں لے رہا تھا، اس کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے ٹاٹ کے اوڑھتا ہے، خاکسار بنتا ہے. لیکن جب وہ بیٹا مر گیا تو اس کے جو لوگ تھے وہ اس کو خبر نہیں دے رہے تھے کہ یہ جب زندہ تھا، جب یہ اتنا دکھی تھا، یہ کیا سوچے گا، کیا ہوگا اس کے ساتھ. جب ان کے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے سنا تو وہ سمجھ گیا اور اسے پتہ چل گیا. پھر اس نے اٹھا، نہایا دھویا اور کھانا کھایا. وہ حیران ہوئے کہ جب بچہ زندہ تھا جب تو نے روزہ رکھا اور خاکسار بنا، لیکن جب بچہ مر گیا تو نے باقاعدہ کھانا کھونا کھایا. اس نے کہا بیٹا تو میرے پاس نہیں آئے گا، لیکن میں ہی بیٹے کے پاس جاؤں گا. یعنی یہ کلام ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ خاکساری کیا ہے. مسیح ہمارے لیے بالکل خاکسار ہو گیا، حلیم بن گیا. یہ حلیمی ہونا، خود انکاری ہونا جو ہے بہت ضروری ہے. یہ خود انکاری جو ہے، جو حلیم ہیں، وہ تمام دنیا کی بادشاہت ان کی ہے. کلام ہمیں اسی بات کی طرف دے رہا تھا. مسیح کی بی ایٹیٹیوڈ جو ہے، مبارکبادیاں، یہ ان سے جڑی ہوئی ہیں، اور مسیح کی محبت اور پیار، ساری چیزیں وہاں پہ نظر آتی ہیں. اور ایک اور چیز ہے، دیکھیے میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ روزہ جو ہے رکھا نہیں جاتا، روزہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی ہمارا عزیز مر جائے تو اگر ہمارے منہ میں بھی کوئی روٹی ڈال رہا ہوگا تو ہم نہیں کھاتے، کیونکہ ایک دکھی انسان، ٹوٹا ہوا دل جو ہے وہ اسے قبول نہیں کرتا. مسیح جانتا تھا اس بات کو، اور اسی لیے وہ متی کی انجیل کے اندر وہ کہتا ہے کہ تمہاری روزے اور تمہاری دعاؤں کو میں جانتا ہوں. تم جو ریاکاروں اور مکاروں کی طرح منہ بناتے ہو، منہ بگاڑتے ہو تاکہ لوگ جان لیں کہ تم روزے سے ہو، ایسا روزہ مجھے پسند نہیں ہے. ایسی دعائیں مجھے نہیں پسند کہ شور کر کے چرستے چوراہوں پہ تم دعائیں کرتے ہو. اور ایک خدا جو ہے دل سے، ایمان سے مانگی ہوئی دعا کو قبول کر لیتا ہے. یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں، اور وہ بھی سمندر کی تہہ کے اندر، وہاں سے دعا کو سن رہا ہے. خدا کے کان بھاری نہیں ہو گئے، دل سخت نہیں ہو گیا کہ وہ بچا نہ سکے اور سن نہ سکے. وہاں سے دعا سنتا ہے اور ایک دم سے اگل دیتی ہے مچھلی. یہ ہے کلام کی خوبی کہ خدا جو ہے دکھاوا پسند نہیں کرتا. دکھاوا جو ہے خدا کو بالکل نہیں پسند کا ہوتا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہیکل کے اندر 2 شخص آئے، ایک فریسی تھا اور ایک محصول لینے والا تھا. دونوں کے دونوں جب آئے اندر تو فریسی جو تھا وہ کہتا ہے آئے خداوند دیکھ، میں روزے رکھتا ہوں، میں دہیگی دیتا ہوں، میں اس شخص کی طرح نہیں ہوں. یعنی اپنی خودی کے اوپر اتنا فخر، اپنے آپ کو خود ہی ججمنٹ دے رہا ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں. یعنی خدا کو بھی ترک کر دیا، صرف اپنے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے بارے میں. یہ گھمنڈ ہے. خدا کو روحانی گھمنڈ جو ہے وہ بھی پسند نہیں ہے.
دنیاوی اور جسمانی گھمنڈ بھی پسند نہیں ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اور وہ شخص محصول لینے والا روتا ہے، کہتا ہے خداوند میں اس قابل بھی نہیں کہ تیری طرف اوپر نگاہیں بھی کر سکوں، میری زندگی کو قبول کر۔ خدا اسے قبول کر لیتا ہے۔ خدا جو ہے دکھاوے پہ نہیں جاتا، خدا جو ہے دل پہ جاتا ہے۔ یہ کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، قد و قامت کو نہیں دیکھتا۔ داؤد کے بھائیوں کو جو لمبے چوڑے تھے انہیں نہیں دیکھا، انہوں نے کہا کوئی اور بھی رہ گیا اسے ہی بلاؤ، انہوں نے کہا چھوٹا ہے، داؤد کو بلایا۔ ساموئیل نبی کہتا ہاں خدا نے اسے محسوس کرنے کو کہا۔ تو کلام یہی بتاتا ہے کہ خدا دل و گردوں کا جانچنے والا ہے، روح کو پرکھنے والا ہے، تو وہ جو ہے کبھی بھی دکھاوے پہ نہیں جاتا بلکہ اندرونی اس کے اوپر جاتا ہے، جسم کے روح کے اندر وہ جھانک لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے۔ کلام ہمیں اسی بات کی طرف دھیان دلاتا ہے عزیزو کہ خدا ہماری زندگیوں کو جانتا ہے۔ لوگ ڈال رہے تھے ہیکل کے خزانے میں بہت کچھ، مسیح بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ بڑے بڑے رئیس لوگ اپنی کمائی میں سے لاکھوں کما رہے ہیں، ہزاروں ڈال رہے ہیں۔ ایک بیوہ جو ہے، کنگال بیوہ، کنگال ہے اور بیوہ بھی ہے، کوئی نہیں ہے اس کا، 2 دمڑی ڈالتی ہے ہیکل کے اس میں۔ مسیح نے کہا اس نے سب سے زیادہ ڈالا۔ اس کے بعد جو بھی تھا اگلے ٹائم کے کھانے کی فکر نہیں کری، اس کے بعد جو کچھ تھا وہی ڈال دیا۔ تم نے اپنی بہتیری میں سے تھوڑا تھوڑا ڈال دیا، خدا ساری چیزوں کو جانچتا ہے۔ تو بائبل ہمیں عزیزو اسی بات کی طرف دھیان دلاتی ہے کہ پولس جو تھا اس کی خاکساری دیکھی ہے۔ پولس کہتا ہے جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی میں نے ان کو مسیح کی خاطر کوڑا کرکٹ سمجھا۔ فقر تھا اسے، جوش کے اعتبار سے کلیسیاؤں کا ستانے والا۔ اتنی دفعہ میں نے بیتے کھائے، اتنی دفعہ میں نے کوڑے کھائے۔ یہ اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے بعد میں جب کنورٹ ہو جاتا ہے، لیکن ایک بات کہتا ہے جتنی چیزیں میری نفع کی تھی، یعنی یہ دولت، شہرت، رتبہ، درجہ، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو گرفتار کروانا، مروانا، سب میں نے کوڑا کرکٹ سمجھا۔ پہلے قربان کر رہا تھا، اب قربان ہو رہا ہے۔ یہ ہے صحیح معنوں میں خاکساری، یہ ہے صحیح معنوں میں خود انکاری کہ اب میں کچھ نہیں رہا۔ کہتا ہے ساؤل مرا، پولس زندہ ہو گیا، پولس مرا، مسیح زندہ ہو گیا، اب میں زندہ نہیں رہا بلکہ مسیح زندہ ہو گیا۔ یہ کلام کے اندر پولس کے بارے میں بڑا زبردست بتاتے ہیں کہ وہ خاکسار تھا اور ایک دم بدل گیا تھا۔ دیکھیے میں نے جیسا شروع میں بھی کہا تھا 40 دن جو ہیں وہ آزمائش کی اور تیاری کے ہوتے ہیں، اور بائبل ہمیں یہی کہتی ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا خداوند یسوع مسیح کا تھا۔ کریکٹر، اس کے اندر قربانی تھی، اس کے اندر محبت تھی، اس کے اندر خود انکاری تھی، اس کے اندر اپنی جان دینے تک وفاداری تھی، اور ہر طرح سے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ۔ مسیح جو ہے سب کاموں کے اندر آگے تھا، سب کر کے دکھا دیا اس نے۔ اس کے اندر یہی چیز جو ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ اس نے آزمایا بھی گیا لیکن تیاری بھی تھی، اور ہمیں بھی پیار اور محبت، عاجزی، انکساری اور قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا عزیزو، اس بات کو دھیان رکھیے کہ آزمائش کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اور سارے ملکوں میں، دنیا کے اندر مسیحی لوگ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں کتنی بری طرح ستائے جا رہے ہیں۔ یہ مسیح نے کہہ دیا تھا، یہ پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، یہ کلام کی سچائی ہے۔ تم میرے نام کی خاطر ستائے جاؤ گے، لوگ تمہیں عدالتوں میں کھینچیں گے، یہاں تک کہ تمہیں مار بھی ڈالیں گے۔ سب جگہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، میں کسی ملک کا نام لینا نہیں چاہتا،
لیکن ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ آزمائشوں کا ٹائم چل رہا ہے ہم سب کے، لیکن آزمائشوں کے ساتھ تیاری بھی کہ ہمیں تیار رہنا ہے۔ دیکھیے مسیح کی اب سیکنڈ کمنگ جو ہوگی بادلوں کے اوپر ہوگی، پہلے دنیا کے اندر نہیں ہوگی، وہ بادلوں پہ ہوگی۔ اسے سیکنڈ کمنگ کہہ دو یا کہہ دو کہ بادلوں پہ آیا ہو، بادلوں پہ آئے گا، وہ کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔ لیکن جو صحیح معنی میں دنیا میں سیکنڈ کمنگ ہوگی وہ دنیا میں ہوگی، اور مسیح کی 1000 سال کی حکومت ہوگی، جیسا کہ ریولیشن 20 چیپٹر کے اندر میں لکھا ہوگا۔ شیطان باندھا جائے گا۔ یہ کلام کے لحاظ سے ہے ساری چیزوں کے بارے میں جو کہ بتایا گیا ہے۔ عزیزو، ہمارے لیے صرف اس بات کی طرف دھیان دینا ہے کہ کیا ہم مسیح کے ساتھ ریپچر کے ٹائم پر، اٹھائے جانے کے ٹائم پر اٹھائے جائیں گے یا دنیا میں رہ جائیں گے، ایڑیاں رگڑتے رہ جائیں گے، دانتوں کو کٹکٹاتے رہ جائیں گے؟ ایسا ہوگا کیا؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ان تیاری کے دنوں میں توبہ کر کے، ایمان لا کے، نئے انسان بن کے خدا کے لیے نئے نئے کام کریں، تبھی ہم اس کے ساتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، تبھی ہم اس کی خدمت کو انجام دے سکتے ہیں۔ عزیزو، ورنہ ہمارے لیے یہ نجات نہیں تو زندگی نہیں، اور یہ زندگی نہیں تو ہم موت کے فرزند ہیں اور جہنم کے ایندھن ہیں۔ کاش خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ان دنوں میں، جب کہ ہم آزمائش کے دن بھی ہیں ہمارے لیے، لیکن تیاری کے دن بھی ہیں، خود انکاری کے ساتھ مسیح کے تمام کریکٹر خوبیاں لے کر اپنی زندگی کو گزارے، روحوں کو بچائیں، تاکہ خداوند کی جب آمد ہو تو ایک ہی گلہ اور ایک ہی گڈڑیا ہو، ہر ایک زبان اس کا اقرار کرے اور ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھک جائے۔ آئیے دعا کریں۔ پیارے خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں زندہ کلام کے لیے جو تو نے دانوں عقل مندوں سے باز رکھا، لیکن ان پہ ظاہر کر دیا جنہوں نے بچوں کی مانند اپنے آپ کو تیرے سامنے رکھا ہے۔ کاش کہ یہ کلام کا بیج جو بویا گیا ہے جڑ پکڑے اور اس سے بہت سا پھل پیدا ہو، اور ہم تیاری کے ساتھ تیرے دکھوں کو منا سکیں، اور آئے خداوند آزمائشوں سے بچتے ہوئے تیرے لیے تیار ہوں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ ساری دنیا کو سنبھال، تیرے ہی مبارک اور زندہ نام کی خاطر سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔